للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس کی تفسیر چل رہی تھی، تو اس میں نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تھے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف تھا وہ بھی میں نے بیان کیا تھا۔ اس اختلاف کا میں خلاصہ دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 7 قسم کے اصناف ہیں، قسمیں ہیں، ان 7 کو زکوٰۃ دینا لازم ہے، اور کم سے کم ہر صنف میں سے 3 افراد کو دی جائے گی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کسی کو بھی دے دی اور ایک کو بھی دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ امام حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا کھلا دینا یا استعمال کروا دینا چیز کافی نہیں ہے، بلکہ للفقراء کا مطلب اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اور اس میں فقیر کا بہرحال فائدہ بھی ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلتا ہوں، پھر ہم اس رکوع کے آگے تفسیر کی طرف جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے مالک بنانا چونکہ فقہ حنفی میں ضروری ہے، تو اس پر کیا فقہی احکام مرتب ہوتے ہیں اور کیا آج کل لوگ اس بارے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، یہ بھی میں ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں۔ ابھی پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اباحت کے طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اباحت کا مطلب میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا خرید کے جب کسی فقیر کو کھلایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کھانا ہینڈ اوور کر دیں اور اس کو بتا دیں کہ تم اس کے مالک ہو، تمہاری مرضی کھاؤ، تمہاری مرضی یہ پلیٹ فروخت کرو، جو مرضی کرو، تم مالک ہو، اس سے پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے علاج میں زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اور مریض کو مالک نہیں بناتے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ نے کیا کیا، دوائیں خرید کے اس کے لواحقین کے حوالے کر دیں، اور وہ اس کو یا ڈاکٹر کی فیسوں میں زکوٰۃ کے پیسے دینا شروع کر دیے، یا زکوٰۃ کے پیسوں سے دوا خرید لی، خوب سمجھ لیں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ مریض اس چیز کا مالک نہیں بنا ہے۔ اب آپ نے اگر ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی یا فیس دے دی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو مریض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ پتہ چل بھی جائے گا تو وہ مالک تو نہیں بنا نا اس کا۔ یا آپ نے اس کو دوائیں دے دی، مالک تو نہیں بنایا، وہ دوائیں پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن مالک نہیں بنا۔ تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو یعنی میں آپ کو ایسا طریقہ بتا رہا ہوں جس سے اس کا علاج بھی ہو جائے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ پیشنٹ کو یہ اطلاع دے دیں کہ میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، تم مجھے پرمیشن دے دو کہ تمہارے علاج میں جب چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، یعنی جس کو چاہوں دے دوں میں، یعنی مجھے یہ پرمیشن دو کہ میں ڈاکٹر کو بھی دے سکتا ہوں، اور جتنی میں دوائیں خرید کے تمہیں دوں گا تو وہ تم اس کے مالک ہوگے۔ یہ پیشنٹ کو کسی طرح آپ اطلاع دلوا دیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کی فیس میں جو پیسے ادا کریں گے وہ زکوٰۃ سے دینا جائز ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں آپ وہ مریض کو دے رہے ہیں، لیکن مریض کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ خود قبضہ کرے یا اس کی طرف سے کوئی نمائندہ قبضہ کر لے، تو وہ مریض ہی کا قبضہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں وسیم کو یا زید کو۔ زید نے کہا کہ بھائی میں بھی موجود نہیں ہوں، تو میری طرف سے تم بکر کو دے دو، بکر کو میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، بکر میرا نمائندہ بن کے آ رہا ہے، بکر کو پکڑا دو۔ تو جیسے ہی میں بکر کو پکڑاؤں گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے۔ یعنی اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، آپ نے کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا، زید کا آپ کے اوپر 1 لاکھ روپے قرضہ تھا، آپ نے زید کو 1 لاکھ روپے قرضہ دینا تھا، تو زید کہتا ہے یار ایسا کرو، میری طرف سے نا یہ فلاں کو دے دو، بکر کو دے دو یہ پیسے، میں نے اس کے پیسے دینے تھے، میرے اوپر اس کا 1 لاکھ روپے قرضہ تھا، تو آپ نے جو مجھے 1 لاکھ روپے دینے، یہ بکر کو دے دو آپ۔ تو اب بکر کیا ہوگا، یہ زید کا نمائندہ بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، تو بکر کو دینا زید ہی کو دینا کہلائے گا۔ پھر بے شک آگے وہ بکر زید کو دے یا نہ دے، یہ اس کا ہیڈک ہے۔ تو وکیل کا قبضہ یہ موکل کا قبضہ کہلاتا ہے۔ لیکن انسان کسی کا وکیل جب بنتا ہے جب اس کے موکل نے اس کو وکیل بنایا ہو۔ پہلے پیسے دے دیے بعد میں وکیل بنا دیا، اس سے نہیں ہوتا ادا۔ مثال کے طور پر آپ نے بکر کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کے، نیت آپ کی ہے کہ میں زید کو دوں، اور زید نے بکر کو وکیل بنایا نہیں ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے پیشنٹ کو بتائے بغیر ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے پہلے دے دیے،
اور پیشنٹ کو بعد میں بتایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ڈاکٹر پیشنٹ کا وکیل بنا ہی نہیں تھا، اس کا نمائندہ بنا ہی نہیں تھا۔ تو آپ پیشنٹ کو کسی طرح یہ اطلاع دلوا دیں کہ بھائی میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں، یہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو شریعت میں دل میں نیت کافی ہے، زبان سے یہ کہنا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کریں، زبان سے بے شک گفٹ کا نام دے دیں آپ اس کو، تو دل میں آپ یہ نیت کریں کہ زید بیمار ہے، اس کے علاج کی فیسوں پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، تو میں ڈاکٹر کی فیس میں زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ زید کو کال کر کے یا اس سے مل کے کہیں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ میں جو ہوں تمہاری طرف سے کچھ پیسے ڈاکٹر کو دینا چاہتا ہوں اور یہ میری طرف سے گفٹ ہوگا۔ تو زید کہتے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی فیس جتنی بھی دیتے رہیں گے زکوٰۃ کی نیت سے، وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی، کیونکہ چاہے وہ ڈاکٹر مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ڈاکٹر کا قبضہ اصل میں اس پیشنٹ ہی کا قبضہ کہلائے گا، کیونکہ زید نے اس کو وکیل بنا دیا ہے۔ تو اس طرح دواؤں میں بھی ہو سکتا ہے، اب بار بار دواؤں میں مالک بنانا مشکل ہوتا ہے، تو آپ پیشنٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنی طرف سے کسی کو نمائندہ بنا دو، میں تمہارے علاج پہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو پیسے دیتا رہوں گا اور وہ حسب ضرورت تمہارا علاج کرتا رہے گا، چاہے وہ ڈاکٹر کی فیس میں دینا ہو یا کوئی ٹیسٹ کروانا ہو یا دوائیں لانی ہو، تو وہ میں سب یعنی تمہیں پیسے دینا چاہتا ہوں، تو اب تم سے میرا رابطہ مشکل ہوتا ہے تو تم اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دو۔ تو زید فار ایگزامپل بیمار پڑا ہے تو وہ کسی کو بھی نامزد کر دے، ٹھیک ہے بھائی یہ صاحب ہیں، یہ میرے جاننے والے ہیں، تو جو پیسے آپ مجھے دینا چاہتے ہیں ان کو دے دیں، تو آپ جیسے ہی اس کو دیں گے قبضہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ اس سے ٹیسٹ کروائے اس کے، یا ڈاکٹر کی فیس ادا کرے، یا اس سے جو ہے وہ دوائیں لے کر آئے، آپریشن کروائے، کچھ بھی کرے گا، جیسے جیسے آپ وکیل کو پیسے دیتے رہیں گے وہ زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی۔ تو یہ وکالت پہلے سے ضروری ہے۔ مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے بہت سے مدرسوں میں بے احتیاطی ہو جایا کرتی تھی، کسی نے زکوٰۃ لا کے مدرسے میں دے دی اور مدرسے کے محتمم نے اس سے طلبہ کو کھانا کھلا دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بے شک غریب طلبہ کو کھانا کھلایا ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کھانے کا مالک بنانے سے ہوتی ہے۔ تو مدارس میں طلبہ کو کھانے کا مالک تو نہیں بنایا جاتا، وہ تو دسترخوان لگا دیا بھائی آ کے کھا لو۔ تو وہاں بھی یہ وکالت ضروری ہے۔ وکالت کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا محتمم طلبہ سے پراپر اجازت لے کہ بھائی تمہیں جو زکوٰۃ دی جائے گی تم مجھے اجازت دو کہ میں زکوٰۃ کی رقم پر تمہارا نمائندہ بن کے قبضہ کر لوں، اور پھر میں تمہارے مصارف میں اس کو تمہاری پرمیشن سے، ابھی مجھے پرمیشن دے دو، اجازت دے دو، میں تمہارے ہی فائدے میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو ایسی صورت میں جب وکالت نامے پر دستخط کروا لیے، طلبہ نے اجازت دے دی، دستخط اس لیے کہ تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے۔ تو بعض مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلبہ سے اجازت لے لیتے ہیں، محتمم یا مدارس کے جو انتظامیہ ہیں، کہ آپ کو جو زکوٰۃ کے جو لوگ ڈائریکٹ پیسے دیں گے آپ ہمیں پرمیشن دے دیں کہ ہم آپ کی طرف سے قبضہ کر لیں، پھر ہم اور دوسری پرمیشن یہ بھی دے دیں کہ پھر ہم آپ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کریں گے، لیکن جہاں بہتر سمجھیں گے ہمیں استعمال کی آپ اجازت دے دیں۔ پھر محتمم اس طرح سے جب طلبہ سے وکیل بن جائے پھر وہ پیسے وصول کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر وہ طلبہ ہی کے مفاد میں اس کو استعمال کر سکتا ہے، ان کے علاج میں بھی، پھر کھانا بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ طلبہ نے اس کو پرمیشن دی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ طلبہ ہی کے مفاد میں استعمال ہو، پھر یہ خیانت کرنا کہ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر لینا یہ حرام ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، چاہے اصل غریب کو مالک بنائیں یا اس کے کسی نمائندے کو مالک بنائیں، لیکن وہ نمائندہ اس کی طرف سے نامزد ہو، نمائندے کو دے دیں گے پھر نمائندہ اس کی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، بہت سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کسی غریب بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی خوب سمجھ لیں، اگر ڈائریکٹ آپ نے غریب بچے کے ٹیچر کو فیس میں پیسے دینا شروع کر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس غریب سے پہلے پرمیشن لیں، آپ کہیں کہ بیٹا میں تمہیں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیے، تم پان گھٹکے میں نہ اڑا دو کہیں، میں چاہتا ہوں میں تمہاری تعلیم پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو یہ نہ بتایا میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس میں تمہیں ایجوکیشن دلوانا چاہتا ہوں، تو تم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہاری طرف سے کسی ٹیچر، تمہارے ٹیچر کو کی فیس میں دے دیا کروں، یا تمہیں کتابیں لے کے دے دیا کروں، یا تم اپنا نمائندہ کسی کو بنا دو، مثال کے طور پر اپنے والد کو نمائندہ بنا دو کہ وہ تمہاری طرف سے پیسوں پہ قبضہ کر لیا کریں اور تمہاری تعلیم میں جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو وہ لڑکا جب اپنے باپ کو وکیل بنا دے گا
تو جیسے ہی باپ کو آپ پیسے دیں گے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اس غریب بیٹے نے ہی قبضہ کر لیا ہے. لیکن پھر باپ پابند ہوگا کہ اس کی ایجوکیشن ہی میں استعمال کرے, کیونکہ دینے والے نے ایجوکیشن کے لیے دیے ہیں پیسے, وہ پھر خیانت ہو جائے گی. تو بچہ مالک بن جائے گا اس رقم کا, تو اور وہ وکیل بن جائے گا باپ اس کا. ہاں اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو باپ خود بخود آٹومیٹیکلی شریعت میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے. یعنی ایک نابالغ بچے کی ایجوکیشن پہ یا علاج پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر بچے کے قبضے میں دینا ضروری نہیں ہے. پھر جو بچے کا باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا وکیل ہے, چاہے بچہ اس کو وکیل نہ بھی بنائے, تو باپ کے قبضے میں دینے سے بچے ہی کا قبضہ کہلائے گا. اگر بچہ نابالغ ہے تو خوب سمجھ لیں, پھر بچے باپ کو دے دیا تو وہ بچے کا قبضہ کہلائے گا. لیکن خوب سمجھ لیں جس کا باپ مالدار ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. پھر یہ ضروری ہے کہ اس بچے کا باپ بھی غریب ہو تو ایسے نابالغ بچے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر بچے کا باپ مالدار ہے اور بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچہ باپ ہی کا تابع ہوتا ہے. وہ باپ مالدار ہے تو بچہ مالدار سمجھا جائے گا, باپ غریب ہے تو بچہ غریب سمجھا جائے گا. تو یہ خلاصہ یہ نکلا کہ مالک بنانا ضروری ہے, اور ملکیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عین اس فقیر کے ہاتھ میں دیں, بلکہ اس کے کسی نمائندے کے ہاتھ میں بھی رقم دی جا سکتی ہے, لیکن نمائندہ اس کو پہلے سے بنانا پڑے گا. اور نابالغ بچہ یا بچی, اس کا جو باپ ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا نمائندہ ہوتا ہے پہلے سے شریعت کی نظر میں. یہ مسئلہ بھی یہاں بیان ہو گیا. ایک اور مسئلہ کہ زکوٰۃ کی رقم کسی کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر غریب ہیں, آپ ان سے انگلش پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, جو فیس ان کو منتھلی دینی ہے اس میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ فیس تو آپ پر پہلے سے ہی ویسے ہی واجب ہو چکی ہے, اس لیے زکوٰۃ فیس کے علاوہ دی جائے گی. جو فیس آپ پر لازم ہے وہ تو ویسے ہی اس کا حق ہے نا, اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح مسجد کا امام ہے, کمیٹی کی طرف سے امام کی ایک تنخواہ متعین ہو چکی ہے. اب کمیٹی یہ نیت کر لے کہ ہم زکوٰۃ میں سے اس کی تنخواہ دیں گے, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیونکہ جب امام سے ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ کو منتھلی تنخواہ دی جائے گی تو وہ تنخواہ تو اس کا حق ہے نا, زکوٰۃ تو حق کے علاوہ چیز ہوتی ہے. تو وہ ہاں تنخواہ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی امام کے ساتھ زکوٰۃ میں تعاون کرنا چاہیں تو الگ بات ہے. تو جو بھی تنخواہ ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی خوب سمجھ لیں. ہاں وہ جو میں نے ابھی ڈیٹیل بیان کی کہ کسی کو وکیل بنا دیا اور وکیل کو زکوٰۃ دے دی, پھر وہ جو چاہے تنخواہ میں بھی دے دے اس کو, لیکن ڈائریکٹ کسی کی تنخواہ میں وہ تنخواہ جو ویسے ہی لازم تھی آپ کے اوپر, اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح فیکٹری کے جو ملازمین ہیں, بعض سیٹھ لوگ یہ کرتے ہیں ان ملازمین کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں زکوٰۃ کی نیت کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس کی تنخواہ تو ان کو کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے نا وہ تنخواہ, تو تنخواہ الگ سے دیں اور زکوٰۃ پھر الگ سے دیں. بعض فیکٹریوں میں یہ رواج ہے بونس دینے کا, تو بونس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں کہ جی عید پہ کے موقع پر ہم ایک اضافی تنخواہ دیں گے. تو یہ بھی خوب سمجھ لیں, جہاں عرف یہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ ڈبل تنخواہ دی جاتی ہے اور عرف کی وجہ سے اس کو لازم سمجھا جاتا ہو, تو وہ بونس بھی تنخواہ ہی کا حصہ ہوتا ہے. اور اگر ایسا عرف نہیں ہے, کوئی ایسا ملازمین سے ایگریمنٹ نہیں تھا, سیٹھ صاحب بالکل اس کے پابند نہیں ہے کہ ڈبل تنخواہیں دیں, تو پھر وہ جو اضافی بونس ہے وہ زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ جو رقم آپ پر پہلے سے واجب الادا ہو اس میں زکوٰۃ کی